باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ قصہ تو میں آپ کو روز سناتی ہوں، مگر آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، اس لیے ان کی زندگی کے حوالے سے دو خوبصورت سے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک مرتبہ بادشاہ روم نے حاکم شام سے دو سوالوں کے جوابات مانگے۔ پہلا سوال، آسمان کے ٹھیک وسط میں کون سی ایسی جگہ ہے؟ اور دوسرا، زمین کا وہ کون سا خطہ ہے جس پر سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی ہو؟ حاکم شام جب جواب نہ معلوم کر سکا تو اس نے اس مسئلے کو امام حسن علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور آپ نے فوری طور پر بتا دیا کہ زمین پر وہ جگہ جو آسمان کے ٹھیک وسط میں واقع ہے وہ پشت خانہ کعبہ ہے، اور زمین کا وہ حصہ جس پر سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی وہ نیل کی گہرائی ہے، جس پر ایک دفعہ حضرت موسیٰ کے گزرتے ہوئے سورج کی روشنی پڑی تھی، اور اس کے بعد پھر دریا حائل ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مدینہ منورہ میں بہت مشہور تھا۔ ایک شخص مہمان آیا، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو ایک لقمہ کھاتا اور ایک لقمہ بچا کر رکھ لیتا تھا۔ امام نے فرمایا، تو صاحب عیال ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے مسجد میں ایک شخص کو جو کہ سوکھیاں روٹیاں کھا رہا تھا اسے دیکھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی کچھ کھانا دے دوں۔ امام نے فرمایا، بھائی وہ میرے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی زندگی کا یہی معمول ہے۔ ہم اہل بیت جو دنیا کو کھلاتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، اور جس پر خود اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ اور ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نعمتوں کا دسترخوان اللہ نے آخرت میں بچھایا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اہل بیت رسول کی محبت گناہوں کو ایسے جھاڑتی ہے جیسے ہوا درخت سے پتوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی، مرید ہو گئی شابر کی ذوالفقار علی، مرید ہو گئی شابر کی ذوالفقار علی، ادائیں دیکھی ہیں جب سے قلم چلانے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی، ہے ذکر مولا حسن پنجے تن کی آمد ہے، بدل رہی ہیں فضائیں غریب خانے کی، بدل رہی ہیں
فضائیں غریب خانے کی. اور جیسے کل محمد اون نقوی صاحب نے بتایا تھا نا، دسترخوان پر انسان بیٹھے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ درود پڑھ کر بیٹھو، اور پھر وہ جو گیلے ہاتھ تمہارے ہاتھ دھوئے ہوتے ہیں وہ ہاتھ اپنے آنکھوں پر لگاؤ. جو روز یہ عمل کر کر بیٹھے گا وہ وقت جو دسترخوان پر بیٹھ رہا ہے وہ اس کے عمر کے حصے میں شامل نہیں ہوگا. اب دیکھیں امیر تکلم صاحب کا ایک کلام ہے. اب اسی روایت کو دلیل بنا کر پیش کر رہا ہوں. جب جشن امام حسن علیہ السلام ہوتا ہے تو اس کے بعد دسترخوان امام حسن علیہ السلام بھی ہوتا ہے. اب سماعت کیجئے گا. ہاں بھی میں جشن امام حسن میں آیا ہوں، ابھی میں جشن امام حسن میں آیا ہوں. اے موت جا ابھی فرصت نہیں ہے آنے کی. اے موت جا، اے موت جا ابھی فرصت نہیں ہے آنے کی. علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی. جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. فرحان علی وارث آ چکے ہیں اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ میں آ چکا ہوں. روزانہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ فرحان، مگر آج جو ہے وہ آپ کی آواز میں ایک عجیب سی چمک اور ایک عجیب سی کھنک ہے. آج اتنا خوشی کا دن ہے اور آپ کو بھی مبارک ہو. آپ کو بھی، تمام عالم اسلام کو جشن آمد امام حسن علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے بہت خیر مبارک، خیر مبارک. جی ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں دو ایسی اہم شخصیات کہ جن کو آپ ذکر محمد و آل محمد کے سلسلے میں جانتے بھی ہیں. شفیق صاحب روز ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں، آج بھی ہماری ٹرانسمیشن میں آئے ہیں، تشریف لائیں. بہت شکریہ شفیق بھائی، خوش آمدید. اور آج ہمارے خاص مہمان شاعر اہل بیت منقبت خوان، بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ ان کے اجداد سے ہی چلا آ رہا ہے شاعری کا. ہماری مراد ہے میر سجاد صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ سجاد، آپ تشریف لائے. اور یقین کریں ہمارا آج کا بڑا دل تھا کہ آج آپ سے ٹائم لیں اور آج آپ سے کلام سنیں، اور ایک نیا کلام. آپ ہمیشہ ہر موضوع پر اور ہر ولادت اور ہر شہادت پر کوئی نہ کوئی نیا کلام لکھتے ہیں، تو آج کون سا کلام آپ نے؟ بالکل تازہ ایک کلام امام حسن کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں اور آپ سب ناظرین. جی بسم اللہ. رد نہیں خدا کرتا وہ دعا حسن مولا، رد نہیں خدا کرتا وہ دعا حسن مولا. ہاں رد نہیں خدا کرتا وہ دعا حسن مولا، جس میں بھی تمہارا ہو واسطہ حسن مولا، جس میں بھی تمہارا ہو واسطہ حسن مولا. مطلب ثانی فرحان بھائی نظر آپ کی علماء جو جانتے ہیں ان کی نظر کرتا ہوں. شعر واسطہ حسن مولا، اور یہ شرف رسولوں کو کب ملا حسن مولا. دلیل دوسرے میں سے یہ شرف رسولوں کو کب ملا حسن مولا. آپ کا بنے ناقا مصطفیٰ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ کا بنے ناقا مصطفیٰ حسن مولا. اور کہتے ہوں گے
یوسف بھی دیکھ کر ہنسی چہرہ، واہ واہ واہ، کہتے ہوں گے یوسف بھی دیکھ کر ہنسی چہرہ، حسن میں نہیں کوئی آپ سا حسن واہ 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 واہ، مولا، سبحان حسن اللہ، میں نہیں کوئی آپ سا حسن مولا۔ اور یہ واقعہ فرحان بھائی جی کافی بار نظم کیا ہے ایک نئے پہلو سے، حسن مولا۔ اور آپ ظہر میں آئے اور مصلی پر آئے، واہ 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 واہ، آپ سبحان اللہ، ظہر میں آئے اور مصلی پر آئے، آپ سا نہیں کوئی پارسا حسن مولا، آپ سا نہیں کوئی پارسا حسن مولا۔ آخری شعر اپنے مولائی بھائیوں کی نظر کرتا ہوں، حسن مولا کبریا کی جنت کے آپ ہی تو ہیں سردار، کبریا کی جنت کے آپ ہی تو ہیں سردار، دشمن علی کیسے جائے گا حسن واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دشمن کیا بات، علی کیسے جائے گا حسن مولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سجاد، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کلام پڑھ رہے تھے میر سجاد صاحب اپنے حسین انداز سے، اور ایک منفرد انداز ہے ان کے لکھنے کا اور پڑھنے کا۔ ناظرین، یہ محفل ابھی جاری و ساری ہے، لیکن وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، تھوڑی دیر میں دوبارہ آتے ہیں اور یہی محفل سجی رہے گی۔ دیکھتے رہیے باران رحمت۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے حب بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو مجتبیٰ کا غلام ہوں، میں تو مجتبیٰ کا غلام ہوں، اور مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن
غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام میں تو پنجتن کا غلام ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی اللہ کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے شفیق بھائی کیا آج کا ماشاءاللہ ماحول اور کیا آپ کے سامنے تو دونوں کے سامنے بڑا مشکل ہے پڑھنا کیا بات ہے آپ خیر پڑھتے ہیں بارش کے دونوں آئیں اور آج تو آپ نے بڑا ماشاءاللہ آپ کی محبتیں پیار ہے وہی تاریخ کر دی اور سب سے بڑی بات آپ نے آپ نے جو انٹرو سٹارٹ میں جو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا بہت خوبصورت تھا اور وہ جو خاص طور پہ دسترخوان والا واقعہ تھا وہ یقیناً ایسا ہی ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے اگر ہم دیکھیں تو دسترخوان ہی نہیں کوئی بھی دروازے پر آ جاتا تھا یعنی ایک شخص آیا جو کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف امام حسن علیہ السلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا تھا نیگیٹو جب ایک شخص آیا اور وہ شام سے آیا تھا مدینے میں آ کے دیکھا کہ یہ کون ہے کہا یہ امام حسن ہے تو بد کلامی کرنے لگا امام حسن گستاخی کرنے لگا تو امام حسن نے چہرہ سیدھے ہاتھ پہ پھیر لیا وہ ادھر سے آیا تو مولا نے ادھر چہرہ پھیر لیا پھر اس نے کہا تو میں فرنٹ نہیں ہو رہا ہوں تو وہ بالکل سامنے آ گیا اور پھر بد کلامی کرنے لگا تو مولا نے کہا کہ تو اگر مسافر ہے تو تجھے ٹھہرنے کی جگہ دو بھوکا ہے تو تجھے کھانا دو کیا کہیں پیاسا ہے تو تجھے پانی دو اگر مال و اسباب نہیں ہے تو تجھے مال و اسباب سے نوازو تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے پتہ نہیں کیا امیج بنا کر آیا تھا اور آپ کا کردار ایسا ہے کہ ظاہر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں سیرت آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پلے وہ شخص قدموں میں گر گیا اللہ گر کر کہتا ہے مولا مجھے معاف فرمائیے اور میں پتہ نہیں آپ کے لیے تو مولا نے کہا ٹھہر جانے سے پہلے تمام اصحاب کو بلایا کہا جب یہ رخصت ہو تو اس کو تحفے اور تحائف کے ساتھ رخصت سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے فرحان ان تمام باتوں سے ہمیں کیا ملتا ہے کیا سبق ملتا ہے اور کیا سیکھنا چاہیے کہ جب آپ سے کوئی زیادتی کرے جب آپ کے ساتھ کوئی بد کلامی کرے جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو یہ ضروری نہیں کہ بدلے میں آپ بھی وہی عمل کریں ان پاک ہستیوں کے ذریعے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ اپنے احسن رویوں سے اپنے احسن سلوک سے اپنے اچھے کردار سے آپ اتنی مثبت جو ہے سوچ دوسروں کے ذہنوں پر منتقل کریں اتنا اچھا اثر دوسروں کے دلوں پر ڈالیں تاکہ وہ اپنی اس برائی کو چھوڑ دیں اور وہ بھی اچھائی کی طرف مائل ہو جائیں اسی طرح امام حسن علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو واہ واہ سبحان اللہ ایسی محفل کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو غلط راستے کی جانب لے جائے آپ کو برائی کی طرف کھینچے اس سے تنہائی بہت حد تک بہتر ہے اور پھر امام کا ایک بہت خوبصورت اور قول ہے کہ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو زمین کے نیچے
सुकून से रह पाओगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हकीकत तो है। अच्छा, नेकियों की बात हो रही है, इन अक़वाल के ज़रिए हमें अपनी इस्लाह करने का मौका मिलता है, तो मैं यहाँ पर ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मरहबा वालों का, गुलबहार मरहबा शरबत वालों का, कि जो हमेशा हमारी जो बुध वाले दिन हमारी डिबेट होती है उसमें 2 मोटरसाइकिल जो हैं वो गिफ्ट करते हैं जो विनर्स होते हैं। मगर मैंने एक रिक्वेस्ट की उनसे कि नेकी की कोई हद नहीं, और नेकी के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी ख़ास जगह पर ही वो नेकी की जाए। अगर कोई ऐसे मुस्तहिकीन हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारोबार जो है वो ठप होकर रह गए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दोबारा से नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना होगा, ज़रिया माश के हवाले से और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के हवाले से ज़िंदगी एक इम्तिहान की सूरत में उनके सामने खड़ी है। ऐसे लोगों के लिए हम आसानियाँ कैसे पैदा कर सकते हैं? तो बस ऐसे ही अच्छा काम करने वाले, अच्छी सोच रखने वाले, जो दूसरों की मदद करके खुशी महसूस करते हैं, तो इस हवाले से मैं मरहबा वालों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मेरी उस रिक्वेस्ट को ना सिर्फ दिल से कबूल किया बल्कि मुझे इजाज़त दी कि 2 बाइक्स जो भी हम लोग समझते हैं कि डिज़र्व लोग हैं तो बहुत सारे, मगर ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता तो उन 2 लोगों का इंतखाब किया है कि जिनको हम ये बाइक्स देंगे, जो इसी बिल्डिंग के अंदर काम करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई बात नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया, और उनकी इज़्ज़त के एहतराम में मैं नहीं बताऊंगी कि वो कौन लोग हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके घर की तरफ से कोई आकर हमसे ये एक बाइक ले जाए। जी, पहले एक आ जाए। आप जितनी मोहब्बत से सबकी खिदमत करते हैं, बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला करे कि इस बाइक के ज़रिए आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकें। जो काम आप करना चाहते हैं उसमें बहुत जल्दी आप उस जगह तक पहुंच जाएं। दुआओं में याद रखिएगा, ना सिर्फ मुझे बल्कि मरहबा गुलबहार मरहबा को भी, कि जिन्होंने ये नेकी की सादत हासिल की है। जी, दूसरे भी आ जाएं, और फरहान ये नेकी आप अपने हाथ से कीजिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रीमा खान साहबा को हमें ये खुशी कमाने का और नेकी कमाने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखना, और जिस काम और जिस चीज़ के लिए आपको ये बाइक्स मिल रही हैं, बस उसको बड़ी ईमानदारी से करना है, तो यकीन है कि अल्लाह ताला बरकत डालेगा। गुलबहार का बहुत बहुत शुक्रिया जी। फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा आला क्वालिटी मरहबा शरबत गुलबहार का रोज़ाना इस्तेमाल आपको दे बेशुमार फ़वाइद, जहाँ पर हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, और मैं समझती हूँ वहाँ पर ये रूहानी खुशी और रूहानी ग़िज़ा का भी बाइस बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जब बाइक दी ना, तो मेरे जहन में वो बात याद आई कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास सवारी हुआ करती थी, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 20 हज जो है वो पैदल किए। 20 हज पैदल किए? जी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तो और इसी अच्छी बात के साथ फरहान, आप मेरी बात की तलकीन कीजिएगा, बल्कि आप भी रिपीट कीजिएगा कि जो लोग हमारे घरों में काम करते हैं, हमारे जो हेल्पर्स हैं, मैं उनको मुलाजिम नहीं कहती, और आप भी खुदारा उनको मुलाजिम कहना छोड़ दीजिए। ये हमारे लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से इनायत हैं। ये लोग जो हमारे घरों में, वो हमारे बच्चों की टेक केयर करने वाले हों, वो हमारा खाना पकाने वाले हों, सफाई करने वाले हों, चौकीदार हों, गाड़ी चलाने वाले हों, माली हों, जो भी लोग हमारे घरों में काम करते हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। हमारे पास तो सीरत आइम्मा ताहिरीन है। जनाब फ़िज़्ज़ा जो थी वो जनाब सैयदा की कनीज़ थी, बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलाम, लेकिन रसूलुल्लाह ने उनको कभी कनीज़ नहीं कहा, बेटी की कनीज़ नहीं, अपनी बेटी कहकर बुलाया। बीबी सैयदा ने कभी अपनी कनीज़ नहीं कहा, बहन कहा। इमाम हसन इमाम हुसैन ने कभी कनीज़ नहीं समझा, बल्कि माँ का दर्जा दिया। तो ये इज़्ज़तें सीखनी हो कि किसी से करनी है तो अहले बैत से। ये हमारे मसलेता है जी। और कभी अपने आप को आला ना हम समझें, कि हम तो समझें कि उसकी ख़ास बरकत हम पर इनायत है कि हमारा हाथ ऊपर वाला है। अगर किसी का हाथ नीचे है तो ये इसका ये मतलब नहीं कि वो हमसे कमतर है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने हमें एक आजमाइश दी है
اور ہمیں اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے اپنی اصلاح کرنی ہے. ایک تو تکبر کبھی نہیں کرنا اور دوسرے کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھنا. جی سلام. میں چاہتا ہوں کہ سجاد آ جائے میں تو ایک اور کلام میر سجاد صاحب سے سنیں. حاضر کریں. جی بی بی کے گھر ولادت ہوئی ہے جی شہزادے کی آمد ہے تو اور میرا دل ہے کہ ایک اور امام حسن کی بارگاہ میں کوئی 2-3 اشعار جی سبحان اللہ. ظاہر ہے یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے تو امام حسن کی بارگاہ میں ضرور گزرنا چاہیے. وہ فرزند علی مرتضیٰ ہے، 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 جو زلفوں سے نبی کی کھیلتا ہے، جو زلفوں سے نبی کی کھیلتا ہے. شعر پیش کرتا ہوں. یہ فخر، یہ امتیاز صرف امام حسن کو نصیب ہوا. کھیلتا ہے تو جماعت ذرا دیکھو حسن کی، جماعت تو ذرا دیکھو حسن کی، حسین ابن علی پیچھے کھڑا، حسین ابن پیچھے کھڑا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بھکاری ہوں در شبر کا لوگو، بھکاری ہوں در شبر کا لوگو، میرا کشکول سے کیا واسطہ، میرا کشکول سے کیا واسطہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا کشکول سے کیا واسطہ ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سجاد آپ کا ایک شعر اکثر جب رمضان آتا ہے تو سرکولیٹ ہوتا ہے، وہ شعر میں چاہتا ہوں آپ ذرا تحت نہیں سنا دیجئے. عمر بھر بھوک چھپاتا رہا جو. جی وہ رمضان کی آمد کے حوالے سے وہی جو آپ ذکر کر رہے تھے، غریبوں کا کیسے خیال کیا جائے اور کیسے، وہ ایک شعر تھا. سال بھر بھوک چھپاتا جو رہا اپنوں سے، سال بھر بھوک چھپاتا جو رہا اپنوں سے، آج وہ فخر سے بولے گا میرا روزہ ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. صورت شعر. اسی کی روشنی میں کوئی کلام فرحان جی پیش کرتا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک فرمائش آپ نے ابتدا میں مجھ سے شروع میں کہی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ امام حسن کا انشاءاللہ دن آئے گا تو امام حسن کی منقبت کے ساتھ میں وہ منقبت پیش کر دوں گا. اجازت ہے. اذان کی صدا حسین ہے، نماز کی بقا حسین ہے، کہ دین بھی ہے دی پناہ بھی حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں جہاں ہے خلق رب، ہے ان میں جو مدد طلب، سبھی کا آسرا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. نواں باری صاحب لکھتے ہیں، یہی میرا سکون ہے، یہ میری ذوشان ہے، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ میرا جسم و جان ہے. رسول حق ہے کہہ رہے، رسول حق ہے کہہ رہے، سنے یہ ہر کوئی سنے، میرا عطا پتا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے.
یہ روح ہے سجود کی، قیام کی، قعود کی، کہاں کسی کو ہے خبر حسین کی حدود کی، زمین سے لے کے جائے گا، زمین سے لے کے جائے گا، خدا سے جو ملائے گا، ایک ایسا سلسلہ حسین ہے، جگہ جگہ ہے جلوہ گر، طلوع میں غروب میں ہے، دائیں بھی ہے بائیں بھی، شمال میں جنوب میں، بتا یزیدیت بتا، بتا یزیدیت بتا، کہاں چھپے گا سر تیرا کہ ہر جگہ میرا حسین ہے۔ کہا تھا نا بی بی زینب نے کہ تم کچھ بھی کر لو مگر تم ہماری یاد کو مٹا نہیں سکتے۔ اب شعر سماعت کیجئے گا، کس حسین انداز سے نواب واری صاحب نے دعا کی اللہ ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ امام حسین پر اعتماد کیسا ہے سنیے گا۔ ہاں یا حسین اے شاہدی تو ماتمی کو، اے شاہدی تو امتی کو بخت دے، وقار دے، جہان بھر کی نعمتیں انہی کے گھر اتار دے۔ مصرع سنیے، یا حسین یہ حال ان کا دیکھ کے، یہ حال ان کا دیکھ کے، یہ حال ان کا دیکھ کے، عدو بھی تیرا کہہ اٹھے بڑا سخی تیرا حسین ہے، بڑا سخی تیرا حسین ہے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں۔ سماعتوں کو اور کچھ کبھی بھلا لگا نہیں، خوشی ہو یا غم ہو، امام حسین کا ذکر، رسول خدا کا ذکر لازم ملزوم ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ ہاں سماعتوں کو اور کچھ کبھی بھلا لگا نہیں، بصارتوں کو اور کچھ کبھی بھلا لگا نہیں، کھلی ہے آنکھ جب میری نواب، میں نے ہر گھڑی لکھا پڑھا سنا حسین، سبحان اللہ، کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بغیر کسی وقفے کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شفیق بھائی یہ سلسلہ، یہ فضاؤں میں جو یہ اس کا خوشبو ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ مسلسل جاری اور ساری رہے۔ مائک دیجیے گا جی بسم اللہ۔ اچھا کلام میں سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت مولانا مشکل کشا کا جی کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ علی المرتضی شیر خدا ہے، علی المرتضی شیر خدا ہے، کہ ان سے خوش ہوا، کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہے، کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی ہے والد شبیر و شبر، یہی ہے والد شبیر و شبر، کیا بات ہے، یہی سر تاج بنت مصطفیٰ ہے، یہی سر تاج بنت مصطفیٰ ہے۔ علی کی رفتیں اللہ اکبر، علی کی
علی علم نبی کا آئینہ ہے، علی علم نبی کا آئینہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عجب زو ہے میری نظروں میں خاک، عجب زو ہے میری نظروں میں خاک، میرے دل میں علی جلوہ نما، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، علی میرے دل میں علی جلوہ نما ہے، کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان کیا اللہ، بات ہے، سبحان اللہ۔ شفیق بھائی، اللہ آپ سب کو ایک سلامت آپ کی ماشاءاللہ آواز، بڑی مہربانی۔ ماشاءاللہ فرحان آپ کا پڑھنے کا انداز، اور آج آپ نے میر سجاد، ماشاءاللہ بہت میر سجاد صاحب اور رونق بڑھا دی۔ یہ خوبصورت کلام کا سلسلہ جاری ہے، ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو یہ کلام بھی جاری رہے گا اور علماء کرام بھی جی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ چھوٹا سا بریک۔